اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے چکو اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو پھر اس میں معنی نہ ہو کہ وہ اپنے زیر تجویز شوہروں سے نکاح کر لیں جبکہ وہ معروف طریقے سے باہم مناکحت پر راضی ہوں۔ تمہیں نصیحت کی جاتی ہے کہ ایسی حرکت ہرگز نہ کرنا اگر تم اللہ اور روز آخر پر ایمان لانے والے ہو۔ تمہارے لیے شائستہ اور پاکیزہ طریقہ یہی ہے کہ اس سے باز رہو۔ اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ جو باپ چاہتے ہوں کہ ان کی اولاد پوری مدت رضاعت تک دودھ پئیں تو مائیں اپنے بچوں کو کامل 2 سال دودھ پلائیں۔ اس صورت میں بچے کے باپ کو معروف طریقے سے انہیں کھانا کپڑا دینا ہوگا مگر کسی پر اس کی وسعت سے بڑھ کر بار نہ ڈالا جائے۔ نہ تو ماں کو اس وجہ سے تکلیف میں ڈالا جائے کہ بچہ اس کا ہے اور نہ باپ ہی کو اس وجہ سے تنگ کیا جائے کہ بچہ اس کا ہے۔ دودھ پلانے والی کا یہ حق جیسا کہ بچے کے باپ پر ہے ویسا ہی اس کے وارث پر بھی ہے، لیکن اگر فریقین باہمی رضامندی اور مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو ایسا کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں، اور اگر تمہارا خیال اپنی اولاد کو کسی غیر عورت سے دودھ پلوانے کا ہو تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، بشرط یہ کہ اس کا جو کچھ معاوضہ طے کرو وہ معروف طریقے پر ادا کرو۔ اللہ سے ڈرو اور جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو سب اللہ کی نظر میں ہے۔ تم میں سے جو لوگ مر جائیں ان کے پیچھے اگر ان کی بیویاں زندہ ہوں تو وہ اپنے آپ کو 4 مہینے 10 دن روکے رکھیں، پھر جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو انہیں اختیار ہے اپنی ذات کے معاملے میں معروف طریقے سے جو چاہیں کریں، تم پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اللہ تم سب کے اعمال سے باخبر ہے۔ زمانہ عدت میں خواہ تم ان بیوہ عورتوں کے ساتھ منگنی کا ارادہ اشارے کنائے میں ظاہر کر دو خواہ دل میں چھپائے رکھو، دونوں صورتوں میں کوئی مضائقہ نہیں۔ اللہ جانتا ہے کہ ان کا خیال تو تمہارے دل میں آئے گا ہی، مگر دیکھو خفیہ عہد و پیمان نہ کرنا۔ اگر کوئی بات کرنی ہے تو معروف طریقے سے کرو اور عقد نکاح باندھنے کا فیصلہ اس وقت تک نہ کرو جب تک کہ عدت پوری نہ ہو جائے۔ خوب سمجھ لو کہ اللہ تمہارے دلوں کا حال تک جانتا ہے، لہٰذا اس سے ڈرو اور یہ بھی جان لو کہ اللہ بردبار ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں سے درگزر فرماتا ہے۔ محترم حضرات، یہ میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ البقرہ کے 30ویں رکوع کی ایک آیت 232 میں پڑھی اور پورے رکوع کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ کیونکہ یہ مختصر ہے وقت رہا تو انشاءاللہ 31ویں رکوع کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گا۔ جو طلاق کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ طلاق دینا سب سے بری بات ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے جتنی چیزیں حلال کی ہیں اس میں جو ہے طلاق سب سے ناپسندیدہ ہے اللہ کو، تو باری نہیں آنا چاہیے طلاق کی۔ تو پورے اسلام میں آپ دیکھیں گے کہ اس کو برا سمجھا جاتا ہے، بہت بری بات سمجھی جاتی ہے، طلاق ہونا کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ مگر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ طلاق نہ دینے کے سلسلے میں اگر زندگی بہت تباہ کن ہو جائے، پورے خاندان پہ اس کے بہت برے اثرات ہونا شروع ہو جائے تو پھر اچھا ہے کہ وہ دونوں بتایا گیا کہ مرد بھی طلاق دے سکتا ہے اور عورت بھی قرآن لیتی ہے، وضاحت سے میں نے بتا دیا۔ ایک سوال فوراً کسی نے کیا کہ طلاق دینے کا تو صحیح طریقہ یہ ہے کہ ایک ہی طلاق ہے، لیکن اگر سمجھو کسی نے 3 طلاق دے دی تو پھر ختم ہو گئے۔ آدمی نے ارجنٹ میں اگر 3 طلاق دے دیا تو اس کا رجوع کا حق بھی ختم ہو گیا، اب اس کا دوسرا نکاح بھی نہیں ہو سکتا، اس نے اپنے آپ کو جو ہے مصیبت میں ڈال لیا۔ ٹھیک ہے کہ جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے چکو اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو پھر اس میں معنی نہ ہو
کہ وہ اپنے زیر تجویز شوہروں سے نکاح کر لیں جبکہ وہ معروف طریقے سے باہم مناقت پر راضی ہوں۔ یعنی کہ اب یہ بات بتائی گئی کہ ایک طلاق تو ہو گیا، پروسیجر سے ہو گیا، پورا سمجھائے تھے، پھر ایک طلاق دے دی گئی تھی اور عدت پوری ہو گئی، اب طلاق ہو گئی دونوں مرد میاں بیوی کی۔ اب یہ جس سے چاہے نکاح کر سکتی ہے خاتون، اور مرد بھی جس سے چاہے کر سکتا ہے۔ لیکن ایسا ہوا کہ دونوں کی شادی نہیں ہوئی، اور پھر 6 مہینے کے بعد 2 سال کے بعد کبھی خیال آئے کہ ہم کو نکاح کرنا ہے، تو یہ دونوں نکاح کرتے ہیں۔ مگر ایسے وقت کیا ہوتا ہے، عورت کے گھر والے روکتے، کتنا خراب ایکسپیرینس ہو گیا، اب پھر اسی سے شادی کرتی کیا تو روکتے، مختلف معاشرہ روکتا ہے۔ تو کہا گیا اگر وہ عورت پہلے ہی شوہر سے شادی کرنا چاہ رہی ہے ایک طلاق کے بعد یا دوسری طلاق کے بعد، تو تم اس میں مانع نہیں ہونا، پہلی بات تو یہ۔ دوسرا، کبھی یہ ہوتا ہے کسی خاندان، اچھے بڑے خاندان میں شادی ہوتی ہے تو وہ بولتے ہیں تمہاری بہو ہو گئی تھی وہ، اب وہ بہو جا کر کسی دشمن کے خاندان میں شادی کر رہی ہے یا کسی اور، تو مرد کو اچھا نہیں لگتا۔ اب وہ مرد کہتا ہے اس کی شادی تو ہونے ہی نہیں دیتا، اور وہ اس کے اڑنگے ڈالتا ہے۔ کبھی وہ شوہر کے پورے خاندان والے مل کے وہ عورت کی شادی نہیں ہونا دینا چاہتے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ یہ بہت بری بات ہے۔ تو کہا گیا جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے چکو اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو پھر اس میں مانع نہ ہو کہ وہ اپنے زیر تجویز شوہروں سے نکاح کر لیں جبکہ وہ معروف طریقے سے باہم مناقت پر راضی ہوں۔ تمہیں نصیحت کی جاتی ہے کہ ایسی حرکت ہرگز نہ کرنا اگر تم اللہ اور روز آخر پر ایمان لانے ہو۔ اب اللہ سے ڈرنے والے ہو، آخرت پر ایمان رکھنے والے ہو، تو یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ تمہارے لیے شائستہ اور پاکیزہ طریقہ یہی ہے کہ اس سے باز رہو، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ جو باپ چاہتے ہوں کہ ان کی اولاد پوری مدت رضاعت تک دودھ پئیں تو مائیں اپنے بچوں کو کامل 2 سال دودھ پلائیں۔ اس صورت میں بچے کے باپ کو معروف طریقے سے انہیں کھانا کپڑا دینا ہوگا۔ اب بتایا کہ ایک تو یہ ہے کہ شادی کی 3 ہے، لیکن اگر حاملہ ہے حاملہ عورت اگر ہے تو جب تک کہ بچہ پیدا نہیں ہوتا جب تک اس کی عدت ہے۔ اب سمجھے ایک طلاق دے دیا اس نے، گھر میں ہی عورت تھی، اب 2 مہینے ہوئے، اب انہیں 7 مہینے تک گھر میں رہنے والی ہے، عورت کو گھر سے نکلنا نہیں ہے، تو 7 مہینے تک عدت کا موقع، واپسی کا، رجوع کا موقع باقی ہے۔ جیسے وضع حمل ہو گیا، ڈیلیوری ہو گئی، عدت کی مدت ختم ہو گئی۔ اور ایسے ہی پہلے ہو جائے، پہلے بھی ہوتی ہے تب بھی عدت کی مدت جو ہے وہ ڈیلیوری تک جو ہے ختم ہوتی ہے۔ اب یہ بتایا کہ اب وہ بچے کا کیا ہوگا؟ اب طلاق تو ہو گئی، بچہ چھوٹا ہے، یا 2 مہینے کا تھا بچہ یا 4 مہینے کا تھا، اب اس کو دودھ پینا ہے، تو کہا اگر باپ چاہتا ہے اس کا کہ بھئی اس سے دودھ پلائیں، اس کی ماں سے، ماں بھی دودھ پلانے کے لیے راضی ہے، تو دونوں کے اندر معاہدہ ہو جانا چاہیے، اور اس کا کپڑا اور کھانا، یہاں دونوں چیزیں بتائی گئیں کہ رزقہن و کسوتہن، کہ ان کا کھانا اور کپڑا جو ہے وہ مرد کے ذمے ہوگا۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجْلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ، اور جب تم عورتوں کو طلاق دے چکو اور وہ عدت کی مدت تک پہنچیں تو تم اس بات میں مانع نہ ہونا کہ وہ اپنے پسندیدہ یا زیر تجویز شوہروں سے شادی کر لیں معروف کے مطابق۔ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اللہ تمہیں واعظ کرتا ہے، نصیحت کرتا ہے اس بات کی کہ اگر تم اللہ اور اس کی آخرت پر ایمان رکھنے والے ہو تو۔ ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ، یہ تمہارے لیے بہترین طریقہ ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَ، اور عورتیں اپنی بچوں کو 2 سال پورا دودھ پلائیں اگر ان کے شوہر چاہیں۔ وَالْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اب جس کا بچہ ہے اس پہ جو ہے نا دودھ پلانے والی کا کھانا اور کپڑا ہے۔ لا تکلف نفسا الا وسعها، لا تکلف نفس الا وسعها، کسی پہ اس سے بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے۔ کوئی امیر آدمی ہے تو زیادہ پیسے دے گا، غریب ہے تو کم دے گا، تو اس میں آپسی ہونا چاہیے۔ اگر نہیں ہے تو پھر وہ قاضی کے پاس ہی جا کے طے کرنا پڑتا ہے کہ دونوں کے بیچ میں کتنے پیسے دینا چاہیے۔
لا تدار والدۃ بولدہا ولا مولود لہ بولدہ، اور اس لیے نہ ستایا جائے کہ عورت کا بچہ ہے، محبت میں ہے بیچاری تو اسے دبا رہے آپ اس کو، عورت کو اس لیے دبا رہے کہ بچہ اس کا ہے، ماں ہے، ماں کی ممتا ہے، دبا دے رہے، یا اس لیے بچے کو پریشان، باپ کو پریشان کر رہے کہ بچہ اس کا ہے، تیرے بچے کو دودھ پلا رہے نا، احسان کر کے بار بار ستانا کرنا، یہ اسلام میں نہیں ہے۔ دونوں کو بتایا گیا ہے کہ ٹھیک ہے تمہارا ہوا تو بچے کو مت کرو۔ دوسرا ایک معنی یہ بھی ہے جو محی الدین غازی صاحب وغیرہ نے اس میں لکھا ہے کہ عورت نے بھی نہیں ستانا چاہیے کہ میرا بچہ ہے، میرے سوا کہاں جاتے، اب میرے کو تو طلاق دے دی، ان کے بچے کو میں دودھ پلا رہی ہوں، اب انہیں ستا رہی، یا آدمی ستا رہے کہ اس کا بچہ ہے، تو یہ دونوں بھی نہیں ہونا چاہیے، نہ ان کو ستایا جائے نہ وہ جو ہے بچوں کو اور خاندان کو ستائیں۔ فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَادٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ، اب اگر وہ دونوں بچے کا دودھ چھڑانا چاہیں آپسی مشورے کے ساتھ اور رضامندی کے ساتھ، فلا جناح علیہم، تو کوئی بات نہیں ہے، پہلے بھی چھڑا سکتے بچے کا دودھ۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذْ سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ، اور اگر تمہارا ارادہ یہ ہے کہ کسی دوسری عورت سے اپنے بچے کو تم دودھ پلاؤ تو اس میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے، مگر اس وقت بھی بات طے ہو جانا چاہیے کہ کپڑے اور کھانے کا کتنا دینے والے۔ پہلی کی ماں کو بھی، پہلی کی ماں نے 2 مہینے دودھ پلا دی تھی، 4 مہینے ہو گئے تھے بات چیت میں، تو اب اس کے ذمے تو کچھ رہ گیا نا، 3 مہینے کا 1.5 مہینے کا جو بھی خرچ ہے تو وہ رضامندی سے پورا کر دینا چاہیے، اور دوسری عورت جس کو تم دودھ پلانے کے لیے لگاؤ گے اس سے بھی جو ہے بات کر لینا چاہیے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور اللہ سے ڈرو اور یہ جان لو کہ تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ دیکھیں گھر کے معاملات ہیں مگر قیامت میں تو واضح ہو جانے والا ہے، اس لیے قرآن میں دوسری جگہ آیا کہ جنتی لوگ یہ کہیں گے کہ ہم باہر کیا گھر میں بھی ڈرتے تھے، بھئی ایک ذمے ہے، تمہارے اولاد ہے، تمہارے گھر والے ہیں، تو ان کا کپڑا ہے، کھانا ہے، تو یہ تم نے جب ذمہ داری لی ہے تو اس کو ادا کرو، احسن طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کرو، نگرانی کرو، حفاظت کرو، گھر ہے کہ نہیں، اس کا پروٹیکشن ہے کہ نہیں ہے، یہ ساری چیزیں دیکھنے کی ذمہ داری ہے۔ تو جو آدمی ہونا بول کے ستانے کے لیے کر رہا ہے تو وہ تو اللہ کے پاس جو ہے اس سلسلے میں پکڑا جائے گا۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا، اب تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور پیچھے اپنی بیویاں چھوڑیں تو ان کو رکنا چاہیے، اپنے آپ کو روکنا چاہیے، اپنے آپ کو 4 مہینے 10 دن، یعنی اب یہ دوسری بات ہے، ایک تو طلاق کی بات تھی پہلے، اب یہ کہ بیوہ ہو گئی تو اس کی مدت زیادہ ہے، وہاں 3 ماہواری تھی صرف، یہاں مدت کیا ہے 4 مہینے 10 دن تک ہے، کیونکہ عورت نرم مزاج رہتی ہے، غم ہوتا ہے، شوہر کے بعد اس کی سائیکالوجی پہ ایفیکٹ ہوتا ہے، پوری اسی کے ساتھ وہ زندگی گزارتے رہتی ہے، اچانک وہ چلے گیا تو ایک دم پورا بچوں کے حوالے ہیں کہ خاندان، بچے نہیں تو خاندان والوں کے حوالے ہیں، تو اس کو ذرا سنبھلنے میں دیر لگتی ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی مدت 4 مہینے 10 دن بتائی۔ اس میں یہ ہے کہ عورت میک اپ نہیں کرے گی، رنگین کپڑے نہیں پہنے گی، ہے نا، کہیں زیادہ خوشیاں نہیں منائے گی، اور ایک تو کچھ علماء کا تو یہ خیال ہے کہ 4 مہینے 10 دن اسی جگہ پر اس کو رہنا چاہیے، اور اس میں ہی لیکن ایک یہ ہے کہ اگر وہ دن میں کہیں جا کر آنا چاہتی ہے، کوئی کام ہے اس کا، تو وہ کام کے لیے وہ اپنا جا کر آ سکتی ہے، لیکن رات اس کو اسی جگہ گزارنا چاہیے جہاں اس کے شوہر کا گھر تھا، وہ عدت کے مدت کے اندر۔ اور کچھ علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں، اگر کوئی ضروری ہے، ان کے بچے کہیں دوسرے جگہ ہیں، دوسرے شہر میں شفٹ ہونا چاہتے ہیں تو ہو سکتے ہیں۔ یہ دونوں قسم کے آپ اپنے جو مفتی پہ بھروسہ ہے ان سے پوچھ کر اس میں سے کون سی چیز صحیح ہے اس پہ طے کر سکتے ہیں۔ فَإِذَا بَلَغْنَا أَجْلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور اگر وہ عدت کی مدت پوری کر لیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے، جو معاملہ بھی وہ اپنے ساتھ کرنا چاہیں معروف کے مطابق۔ اب وہ شادی کرنا چاہیں، گھر چھوڑ کے جانا چاہیں تو 4 مہینے 10 دن کے بعد ان کو اجازت ہے۔ یہاں بھی ایسی ہے، بیوہ ہو گئی اور حاملہ تھی تو جب تک حمل ہے تو 7 مہینے 8 مہینے جب تک عدت کی مدت ہے، اور ایسا ہو گیا شوہر ہو گیا اور تیسرے دن ہی ڈیلیوری ہو گئی، دوسرے دن ڈیلیوری، عدت کی مدت ختم ہو گئی۔ وہاں عدت کی مدت حاملہ عورت کے لیے وضع حمل تک ہی ہے، یہ سمجھنا چاہیے۔ اور جو
اس سے فارغ ہیں تو ان کے لیے 4 مہینے 10 دن تک ہے۔ اس کے بعد ان کو اجازت ہے 4 مہینے 10 دن کے بعد ان کو وراثت میں حق ملے گا، وہ دوسری شادی کرنا چاہیں، کسی کے بھائی کے ساتھ رہنا چاہیں، بچوں کے ساتھ رہنا چاہیں، جو بھی وہ فیصلہ کرنا چاہیں کر سکتی۔ واللہ بما تعملون خبیر، اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے خبردار ہے، جانتا ہے۔ ولا جناح علیکم فیما عرضتم بہ من خطبۃ النساء او اکننتم فی انفسکم، اس میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم اب جو بیوہ عورتیں ہو گئیں، اچھی خوبصورت عورت ہے یا مشہور عورت ہے، اب اس کا طلاق ہو رہا ہے تو لوگوں کے ذہن میں آتا ہے ایسے عورت کو کیسا طلاق ہو گئی، اس سے تو ہم کو شادی کرنا چاہیے۔ تو بتایا گیا کہ اشارے کنائے میں بات کر سکتے ہو تم، پیغام، خطبت یعنی نکاح کا پیغام دینا۔ تو اگر تم نکاح کا پیغام دینا چاہ رہے ہو تو تم دل میں بھی چھپا کے رکھ سکتے ہو کہ بھئی 4 مہینے 10 دن یہ گزر گئے تو میں انشاءاللہ پیغام بھیجوں گا اس کے پاس۔ مگر ایسا ہوتا ہے اشارے کنائے میں کہ اللہ آپ کے لیے اچھا کرے گا، ہو سکتا ہے یہاں تم کو پیغام مل جائے، ہمارے گھر میں ہی کہیں ہو جائے، ہے نا، اس نے بول دیا۔ کبھی تو ایسا بولتا ہے تو غلط فہمی بھی ہوتی ہے، غلط فہمی بھی نہیں ہونا چاہیے اور بات بھی صحیح طریقے سے پہنچ سکتی ہے، تو اس میں بھی کوئی گناہ نہیں، اشارے کنائے میں کوئی بات ایسی کر دی جائے۔ علم اللہ انکم ستذکرونہن ولکن لا تواعدوہن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا، اللہ کو تو یہ معلوم ہے کہ ان کا خیال تو تمہارے دل میں آئے گا ہی کہ اب وہ کیا ہوگا عورت کا۔ پہلے عربوں میں بہت تھا کہ بھئی ایک کی شادی ہوتی تو فوراً دوسرے کر لیتے تھے، اس کے پاس عورت ایسا خالی نہیں رہتی تھی کہ بیوہ ہے بیٹھی ہوئی ہے، فوراً وہاں سے ہو گیا تو وہ بولتے تھے کہ بھئی خاتون کام کرنے والی تھی، گھر کو سنبھالتے رہتی ہیں، تو صاحب فوراً کر لیتے تھے لوگ، 4 شادیاں 3 شادیاں عام تھے اس زمانے میں۔ تو کہا گیا کہ ان کا خیال تو تمہارے دل میں آئے گا، مگر دیکھو چھپ کے وعدہ نہ کرو۔ یہ چھپ کے جو عہد و پیمان ہوتے ہیں نا، ہم بھی فلموں میں دیکھتے تھے پہلے، تو کیا ہے چھپ کے پہلے ہی دونوں بات کر لیتے، کہیں جا کے مندر میں شادی کر لیتے یا مسجد میں کر لیتے، اب بعد میں جو پرابلم ہوتے ہیں نا وہ بہت مسائل کے ہوتے ہیں نا، تو اجازت کے ساتھ ہونا چاہیے، سب بتا کے ہونا چاہیے۔ اب ابھی عدت کی مدت بھی نہیں گزری اور دونوں عہد و پیمان کر رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس یہ بالکل پسند نہیں ہے کہ چھپ کے بھی ان کو بولو، اچانک کوئی نہیں ہے دکھا، اب عورت ہے تو بول دیا، اپن بول دیے، چلو محبت تھی کہ بھئی جب تو نہیں ہوا تھا اب میں تم سے کر رہا ہوں، یہ بالکل غلط بات۔ چھپ کے عہد و پیمان جو ہے نہیں ہونا چاہیے۔ اور ان تقولوا قولا معروفا، مگر یہ کہ تم اچھی بات کرو، صاف بات کرو، واضح بات کرو، کسی کے ذریعے سے بات کرو۔ ولا تعزموا عقدۃ النکاح، مگر تم عقد کہتے ہیں گرہ مارنے کو، گانٹھ مارتے ہیں نا، برادران وطن میں بھی شادی کے وقت ایسا گانٹھ مارتے ہیں، اس کا مطلب ہے عقد۔ عقد یعنی عہد و پیمان باندھ لینا، ایک دوسرے سے جڑ جانا۔ تو تم ایک دوسرے کے کو جو ہے نکاح میں نہ لو یہاں تک کہ کتاب یعنی مدت اجلہ، اپنی مدت کو نہ پہنچ جائے، یعنی عدت پوری نہ ہو، اس سے پہلے نکاح ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر کوئی عدت کی مدت سے پہلے نکاح کر رہا ہے تو غلط بات، صحیح بات نہیں۔ اسی طریقے سے 3 طلاق ایک ساتھ دینا اس کے لیے حرام ہے، اور یہاں تک کہ بہت سے ملکوں میں تعزیرات ہے، اب تو بھارت میں بھی ہو گیا ہے کہ جو آدمی 3 طلاق ایک ساتھ دے گا اس کے لیے قانون نے بھی سزا مقرر کر رکھی ہے اور اس کی اجازت بھی ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوا، تو اللہ جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، پس اس سے بچتے رہو، اللہ سے تم جو ہے ڈرتے رہو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، اور جانو اس بات کو اچھی طریقے سے کہ اللہ تبارک تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا ہے، معاف کر رہا ہے اور برداشت کرتا ہے، وہ تم پہ کوئی آفت کوئی مصیبت نہیں لاتی، بردبار ہے، حلیم ہے، حلم ہے اس کے اندر۔ تم گناہ کرتے ہو پھر بھی وہ معاف کرتا ہے تم کو، تم غلطیاں کرتے ہو معاف کرتا ہے، لیکن قیامت کے دن تو حساب ہوگا۔ اگر تم نے معافی نہیں مانگی، تم شرمندہ نہیں رہے، تم نے سماج میں بگاڑ کا کام کیا، تو پھر تم اللہ کے پاس پکڑے جاؤ گے۔ اب اس کے آگے کا جو ہے وہ رکوع ہے۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً، اس میں بھی تمہارے لیے کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم عورتوں کو طلاق دو اس سے پہلے کہ تم نے ان کو چھوا ہو اور ابھی تمہارا جو ہے نا وہ مقرر نہ ہوا ہو، مہر بھی مقرر نہ ہوا ہو۔ وَمَتِّعُوهُنَّ، کچھ دے دلا کر ان کو تم ادا کرو۔ عَلَى الْمُوسِعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتَرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ، اب وسط رکھنے والا اپنی قدرت کے مطابق اس کو کچھ دے دے، اور جو تنگ دست ہے وہ اپنی، مگر جو بھی ہو
ایک چلن کے مطابق کچھ پیسہ ضرور اس کو دینا چاہیے، حقاً علی المحسنین۔ اب اس کا ترجمہ میں پہلے پڑھ لیتا ہوں، یہ 31ویں جو ہے نا رکوع کا۔ تم پر کچھ گناہ نہیں اگر اپنی عورتوں کو طلاق دے دو قبل اس کے کہ ہاتھ لگانے کی نوبت آئے یا مہر مقرر ہو، اس صورت میں انہیں کچھ نہ کچھ دینا ضرور چاہیے۔ خوشحال آدمی اپنی مقدرت کے مطابق اور غریب آدمی اپنی مقدرت کے مطابق معروف طریقے سے دے، یہ حق ہے نیک آدمیوں پر۔ اگر تم نے ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دی ہو لیکن مہر مقرر کیا جا چکا ہو تو اس صورت میں نصف مہر دینا ہوگا۔ یہ اور بات ہے کہ عورت نرمی برتے اور مہر نہ لے، یا وہ مرد جس کے اختیار میں عقد نکاح ہے نرمی سے کام لے اور پورا مہر دے دے، اور تم یعنی مرد نرمی سے کام لو تو یہ تقویٰ سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے۔ آپس کے معاملات میں فیاضی کو نہ بھولو، تمہارے اعمال کو اللہ دیکھ رہا ہے۔ اپنی نمازوں کی نگہداشت رکھو، خصوصاً ایسی نماز کی جو محاسن صلاۃ کی جامع ہو۔ اللہ کے آگے اس طرح کھڑے ہو جیسے فرما بردار غلام کھڑے ہوتے ہیں۔ بد امنی کی حالت ہو تو خواہ پیدل ہو خواہ سوار، جس طرح ممکن ہو نماز پڑھو، اور جب امن میسر آ جائے تو اللہ کو اس طریقے سے یاد کرو جیسا اس نے تمہیں سکھایا ہے، جس سے پہلے تم ناواقف تھے۔ تم میں سے جو لوگ وفات پائیں اور پیچھے بیویاں چھوڑ رہے ہوں، ان کو چاہیے کہ اپنی بیویوں کے حق میں یہ وصیت کر جائیں کہ 1 سال تک ان کو نان و نفقہ دیا جائے اور گھر سے نہ نکالی جائیں۔ پھر اگر وہ خود نکل جائیں تو اپنی ذات کے معاملے میں معروف طریقے سے وہ جو کچھ بھی کریں اس کی کوئی ذمہ داری تم پر نہیں ہے۔ اللہ سب پر غالب اور اقتدار رکھنے والا اور حکیم و دانا ہے۔ اس طرح جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو انہیں بھی مناسب طور پر کچھ نہ کچھ دے کر رخصت کیا جائے، یہ حق ہے متقی لوگوں پر۔ اس طرح اللہ اپنے احکام تمہیں صاف صاف بتاتا ہے، امید ہے کہ تم سمجھ بوجھ سے کام لوگے۔ تو ایک تو پہلے یہ ہو گیا کہ نکاح ہو گیا تھا لیکن ابھی مہر مقرر نہیں ہوا تھا۔ مہر مقرر کا ایسا ہے، کسی خاندان کے اندر جو ہے مثل مہر رہتا ہے، یعنی 5 تولے سونے میں ان کی شادی ہوتی ہے، ان کی بھتیجی کی، بھانجی کی، پورے خاندان میں کبھی ہمارے پاس طے حساب مہر یعنی 5 تولے ہی رہتا ہے، یا 11,000 رہتا تھا پہلے، کسی کے پاس 21,000 رہتا، تو مثل ہے تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ اتنا ہی اس کو مہر دینا ہے، اس لیے طے نہیں ہوا تھا۔ تو جو بھی مہر طے ہوا ہے تمہارا، اب اللہ تبارک تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ نکاح تو ہو گیا تھا، مسجد میں نکاح ہو گیا، لیکن آدمی نے بھی اس کو چھوا نہیں، عورت کو چھوا نہیں تھا اور طلاق دے رہا ہے، تو ایسے موقع پہ عدت نہیں ہے، عدت نہیں ہوگی۔ ایسا نہیں کہ اب عورت کے نکاح ٹوٹ گیا، اب اس کو 4 مہینے فوراً کوئی دوسرا آدمی وہیں شادی کر سکتا ہے، اسی مجلس میں اس سے شادی کر سکتا ہے۔ مگر اس وقت جو ہے آدمی سے یہ کہا گیا کہ اگر مہر طے نہیں ہے تو کچھ نہ کچھ رقم تو ضرور دینا چاہیے، کیونکہ اتنا پرابلم ہو گیا، ٹوٹی شادی ٹوٹی، عورت کو بھی زحمت ہو گئی، سب مسئلہ ہو گیا، تو مرد کو کچھ نہ کچھ چیزیں اس کی دینا چاہیے۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ إِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ، مگر یہ کہ تم طلاق دو عورتوں کو اس سے کہ پہلے کہ تم نے انہیں چھوا نہ ہو، لیکن مہر مقرر ہو چکا کہ طے ہو گیا تھا کہ بھئی 11,000 روپے مہر ہوگا، تو اب کیا کریں گے آپ؟ اس کا نصف مہر آدمی کو دینا پڑے گا، 5,500 روپے دینا پڑے گا۔ 5 تولے تھا تو 2.5 تولے دینا پڑے گا، یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مقرر کیا۔ الا ان یعفون، مگر عورت بولی کہ نہیں صاحب میرا نکاح ہی نہیں ہوا، انہوں چھے نہیں، معلوم نہیں کیا مسئلہ ہو گیا تو میں نہیں لینا چاہتی، معاف کر سکتی ہے عورت کہ نہیں میرے کو 5,500 بھی نہیں ہونا، نہ 2.5 تولے سونا، میں نکاح ہو گیا تھا بیچ ختم ہو گیا، ٹھیک ہے کوئی بات ہو گئی، اللہ کچھ منظور ہوں گا تو میں نہیں لیتی۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ وہ معاف کرے جس کے ہاتھ میں گرہ ہے نکاح کی، یعنی مرد یہ بولے کہ نہیں ٹھیک ہے صاحب ہوا تو ہوا، مگر 5 کے 5 تولے، جب میں نے دے دیا نا زبان تو 5 تولے، 11,000 تو 11,000۔ وَإِن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اگر آدمی ایسا کرے تو یہ تقویٰ سے زیادہ ہے۔ عورت کیا معاف کرے گی، اس کے کوئی انکم نہیں، آدمی تو کماتا ہے دیتا ہے، تو عورت سے آدمی سے ایکسپیکٹیشن ہے کہ مال کے معاملے میں تو ایسا نہ کرے، تھوڑا زیادہ دے کے کر کے معاملہ ختم کر لے، اس کو تو دے دے، وہ تو کوئی ہے اللہ تبارک تعالیٰ دوسری طرف سے اس کو جو ہے دلا سکتا ہے۔ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، تم ایک دوسرے پہ فضل کرنے کو نہ بھولو۔ دیکھیے رشتہ داروں میں تو یہ ہوتا ہے نا، اب ہر آدمی اپنا حق لینے کو بیٹھے، تم نے دیے کہ میرا حق، تم نے میرے ساتھ ایسا کیا کیا، تو کوئی رشتہ نہیں چل سکتا۔
قربانی کا نام ہے رشتے چلانا. آدمی کو قربانی, کوئی بھی آدمی سے پوچھو, آج جو سائیکولوجیکل پرابلم آ رہے ہیں وہ اسی وجہ سے آ رہے ہیں کہ آدمی یہ بول رہا ہے, آدمی سے پوچھے میرے گھر میں کیا ہے, کوئی مانتا ہی نہیں, میرے گھر میں عزت نہیں ہے, میں سب کے ساتھ اچھا کرتا ہوں, سب میرے ساتھ برا. عورت سے پوچھے تو وہ بھی یہ بولتی میں تنگ آ گئی بابا, یہاں کوئی دوسری رہتی تو بھاگ جاتی تھی, میں ہوں بول کے نبھا رہی ہوں. تو ہر گھر کی کہانی ہے, ایسا نہیں ہو. تو یہ شیطان ڈالتے رہتا ہے ایسی بات. تو کہا کہ تم فضل کو جو بھی تم کر رہے ہیں, بچوں کے ساتھ کر رہے ہیں, پکا رہے ہیں, آدمی کما رہا ہے, اس کا سب اجر آخرت میں ملنے والا ہے. تمہاری ڈیوٹی کا بھی ملنے والا ہے, تمہاری بزنس کا بھی ملنے والا ہے, تمہارے کپڑے دھونے کا بھی, ہر ایک کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس طے ہے. تو اللہ دینے والا ہے. تم بچوں کو دو, دوستوں پہ خرچ کرے, تم نے رشتہ داروں پہ خرچ کرے, کچھ بھی کرے, اس کا بدلہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو دے گا. تو تم ذرا جتنا صبر تحمل کرو گے تو جب کہیں خاندان ٹکتے ہیں, ورنہ خاندان جو بکھرتے ہیں نا, چھوٹا بھائی ہے اتنا 2 فٹ کے واسطے لڑ لیتے, 1 فٹ کے واسطے لڑ لیتے. ارے کیا ملنے والا ہے, وراثت کے موقع پہ کتنی برائی سے آ جاتی چھوٹی. حالانکہ جو کچھ تمہارے قسمت, ایسا نہیں کہ ابا دیے تو مل جاتا ہے, نہیں تو نہیں ملتا. ہم نے تو یہ دیکھے کہ جب ہمارے پاس وراثت کی تقسیم ہو گئی, بہت اللہ کی برکت ہوئی, ہر ایک آدمی پورا مزے میں, اتنے سب لوگ رہ کے. تو یہ جتنا ہم آسانی سے کرتے تو فضل کو جو ہے نہیں بھولنا چاہیے. ان اللہ بما تعملون بصیر, اللہ تبارک تعالیٰ دیکھ رہا ہے. بار بار اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں جو عمل کر رہے ہو, گھر میں ہو, بیوی کے ساتھ ہو, بچوں کے ساتھ ہو, خاندان میں ہو, رشتہ طے کرتے وقت ہو, کہیں بھی اللہ دیکھ رہا ہے. حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی, اور حفاظت کرو نمازوں کی, خاص طور پر بیچ کے نماز کی. وقوموا للہ قانتین, اور اللہ کے لیے جو ہے فرما بردار بن جاؤ, اللہ کے آگے جھک جاؤ. اب دیکھیے سارے بتانے کے بعد بتایا نماز. یہ پورے خاندانی رشتے, طلاق کا معاملہ ہو, نکاح کا معاملہ ہو, اگر آپ نماز چھوڑ کے کر رہے ہیں تو وہ خاندان میں برکت ہو ہی نہیں سکتی. اسلام کی بنیاد کلمے کے بعد نماز ہے. نماز جتنی باجماعت آپ ادا کریں گے, جتنے اٹھ کے نماز پڑھیں گے, تہجد کی نماز پڑھیں گے, سارے معاملات اللہ کی مدد کی طرف سے چلتے رہیں گے. آپ کا بزنس ہے, آپ کا کام ہے, آپ کی صحت ہے, اس پہ غیر معمولی اثرات ہو. اللہ نے بار بار کیوں 5 وقت کی نماز رکھا ہے؟ سمجھ کے رکھا ہے کہ جو اللہ کے قانون آنے کے بعد اس کی شکر گزاری کرنا چاہ رہا ہے, اس کا کام ہے کہ 5 وقت کی فرض نماز تو لازماً وہ پڑھے اور نوافل کا غیر معمولی اہتمام کرے. تو یہ سارے مسئلے نہیں آتے, یہ مسئلے حل ہونا شروع ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں میں رحمت پیدا کر دیتا ہے, تم کو بہت سے بلاؤں سے بچا لیتا ہے. اور یہاں بیچ کی نماز کہا گیا. اب بیچ کی نماز کیا ہے, صلاۃ الوسطیٰ کیا ہے؟ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ ہے کہ آدمی بڑی خشوع خضوع سے نماز پڑھے. ہر نماز ہو سکتی ہے, مگر کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس سے مراد عصر کی نماز. کچھ لوگوں نے کہا ہے فجر کی, مگر زیادہ تر لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ عصر کی نماز ہے. کہ آدمی تھکا ہوا رہتا ہے, اب دفتر کا وقت ختم ہونے والا رہتا ہے, آخری میں اب 6 بجے تک وقت ہے, 6 بجے مغرب ہے, 5, اس کو آفس بھی 6 بجے ختم ہونے والا ہے, اب وہ کرتے رہتا ہے تو اس میں اس کی نماز چھوٹ سکتی, اسکول چھوٹ جاتے, آدمی دکان بند کرنے کی چکر میں رہتا ہے. تو یہ جو ہے بڑا وقت چھوٹا ہے عصر کا وقت. تو کہا گیا اس کے بارے میں, اور خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات اس سے ثابت نہیں ہے, مفسرین نے لکھا ہے. لیکن جب جنگ احزاب ہوئی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز چھٹی تھی عصر کی, تو انہوں نے کہا تھا کہ ہماری صلاۃ الوسطیٰ چھڑا دی ہمارے دشمنوں نے ہم سے, اور بعد قضا کر کے نماز پڑھنی پڑی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس پہ سے لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ عصر کی نماز ہے, مگر تمام نمازوں کی حفاظت کرنی چاہیے اور اللہ کے لیے فرمانبردار بن کے رہنا چاہیے. وَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا, یہاں تک کہا گیا کہ اب نماز خوف میں بھی پڑھنا ہے. تم تو دن میں غفلت برت رہے, ایسی ارے جنگ چل رہی ہے, جنگ, اور یا دشمن تم کو مارنے کے لیے آ رہا ہے, اب تم یا تو پیدل جا رہے ہو یا سواری پہ ہو, اس وقت بھی تم نماز پڑھو. رجالن یعنی پیدل چلنے والا, کئی لوگ چل رہے ہیں پیدل, یا رکبانہ جمع ہے, رکوبہم ہے کہ تم سوار ہو کسی جانور, جب اونٹوں پہ جاتے تھے, گھوڑوں پہ, اب آپ ہوائی جہاز میں ہیں, آپ پانی کے جہاز میں ہیں, آپ جو ہے نا بس میں ہیں, ٹرین میں ہیں, نماز آپ کو پڑھنی. فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ, اور جب امن ہو جائے, گھر پہ ہو, تو پھر اللہ کو ویسے یاد کرو, ویسا ذکر کرو, یعنی ویسی نماز پڑھو جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو سکھایا ہے اور جسے تم نہیں جانتے. اب کیسا سکھایا اللہ نے نماز پڑھنا؟ اب قرآن میں تو کہیں بھی نہیں ہے رکوع کیسے کرنا,
سجدہ کیسے کرنا. تو یہ کس نے سکھایا؟ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. لوگ یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ضرورت ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں قرآن آ گیا کافی ہے. ایسا نہیں ہے، احادیث بہت ضروری ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بہت ضروری ہے. اب اللہ میاں نے بتایا کہ اللہ نے جیسا بتایا ویسا نماز پڑھو، تو اللہ نے کیسا بتایا؟ تو یہ جو کچھ طریقہ بتایا گیا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتایا گیا ہے. اس لیے احادیث کو پڑھنا، حضور کی زندگی کا مطالعہ کرنا قرآن کے ساتھ ضروری ہے. تب آپ قرآن کی تفسیر کو صحیح سمجھ سکتے. آپ اگر الگ کریں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کو اور صرف قرآن لے کے بیٹھنا چاہیں گے تو اس میں لوگ جو کہتے ہیں نا کہ بہک جاتا ہے آدمی. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا ہے، چاہے وہ نکاح کا ہو، طلاق کا ہو، نماز کا ہو، یہ ساری چیزوں کو کرنا چاہیے. خاص طور پر یہاں کہا گیا کہ نماز اس طریقے سے پڑھو. ذکر کہا گیا، کہیں نماز کو ذکر کہا گیا قرآن میں، کہیں قرآن کو ذکر کہا گیا، کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر کہا گیا. یعنی سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھے تو انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے چلتا پھرتا قرآن ہیں. والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج فَإِنْ خَرَجْنَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. اب تم میں سے جو لوگ مر جائیں، وفات پا جائیں اور پیچھے اپنی بیویاں چھوڑ رہے ہیں، اب معلوم ہوتا ہے دواخانے میں مرنے والے ہیں اور پیچھے بیویاں چھوڑ رہے ہیں، تو ان کو اپنی بیویوں کے معاملے میں وصیت کرنا چاہیے کہ ان کو 1 سال تک گھر سے نہ نکالا جائے. اب اگر اس میں سے خود نکل جائیں اپنے سے معروف طریقے سے تو تم پہ اس کا کوئی گناہ نہیں ہے. بے شک اللہ زبردست اور حکمت والا. یہ آیتیں پہلے نازل ہوئی، اب یہ ختم ہو رہا ہے، اس وقت سمجھایا گیا. تو پہلے جب طلاق کا طریقہ نہیں آیا تھا اور جو عدت کی مدت نہیں بتائی گئی تھی تو اس سے پہلے یہ تھا کہ اب کیا کرنا، تو کہا گیا کم سے کم 1 سال تو عورت جو ہے نا مرنے کے بعد آدمی کے اس کو نان نفقہ ملتا رہے. لیکن لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب یہ اوپر کی آیتیں آ گئیں تو اب یہ جو ہے آیت منسوخ ہو گئی ہے، اس پہ عمل کیا ویسی ضرورت نہیں ہے. کوئی نفل لکھنا بھی چاہے، کہنا بھی چاہے کہ صاحب اور 1 سال دیتے ہیں ہم کو، تو یہ نفل بات ہوگی. لیکن اب تو کیونکہ حق طے ہو گیا، 8واں حصہ اس کے شوہر کی جائیداد میں سے مل رہا ہے اگر بچے ہیں تو، اور بچے نہیں تو 4تھا مل رہا ہے اس کو حصہ. تو اس کو جو کچھ ملنا تھا خاندان سے وہ تو اس کو مل رہا ہے. اس کے بعد وہ طے کرے گی کہ کون سے بچوں کے ساتھ رہنا ہے، اپنے خاندان والوں کے ساتھ رہنا ہے. تو یہ پہلے کا، یہ آیتیں نازل ہونے سے پہلے کی آیتیں ہیں. لیکن یہاں اس لیے رکھ دیا گیا ہے کہ یاد دہانی ہو، قرآن بھی جو ترتیب سے آیا ہے وہ بھی ہم کو معلوم ہونا چاہیے. وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ. اور یہاں پھر اور تذکیر کی گئی کہ طلاق دینے کے بعد عورت کو کچھ نہ کچھ دو بھائی. اب ہوا نا تم نے پہلے ہم نے مہر بھی دے دیے تھے، سب دے دیے، اس کو خالی ہاتھ کر رہے نہیں، کچھ کپڑا، کچھ پیسہ، کچھ دے کے خوشی خوشی اس کو جو ہے روانہ کرو. حقاً علی المتقین، یہ حق ہے متقی لوگوں پر. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون. اس طرح اللہ تبارک تعالیٰ اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے تمہارے سامنے تاکہ تم عقل سے کام. یہ کسی بھی خاندان کی اللہ کی طرف سے ہے. آج دیکھیں نا باہر کتنے قتل ہو رہے ہیں، کیسا خودکشیاں کر رہے ہیں، کتنے خاندان برباد ہو رہے ہیں. اللہ نے بتایا انسان جو ہے تو اس کی زندگی ایسی ہونی چاہیے، تقوی کے ساتھ، پرہیزگاری کے ساتھ. جو بھی معاملہ ہو، الگ جدا ہونے کا معاملہ ہو بھی تو خوشی خوشی کے ساتھ، اس میں کوئی جھگڑا یہ نہیں کہ بار بار کئی پیڑھیوں تک جو ہے دشمنی باقی رہ جائے آپ کی، بلکہ آپ عقل سے کام لو تو یہ تمہاری ترقی کے لیے زیادہ بہتر ہے. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو احکام بھی بتائے جا رہے ہیں، اور بھی کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، یہ تو کرنے کے کام بتائے مگر غلطی کر کے بیٹھ جاتا ہے آدمی، 3 طلاق دیتا ہے، اب کیا کرنا، تو اب مفتی بتائیں گے آپ کو کیا کرنا ہے، اس میں کتنا حق ملتا ہے. وراثت کا بھی کوئی مسئلہ آ رہا ہے، مفتیان اکرام سے پوچھنا چاہیے. پہلے تو اچھی ہم جانیں گے تو ہم سے غلطی کم سے کم ہوگی، لیکن پھر بھی آخری میں کوئی مسئلہ پیش ہی آ گیا تو پھر پیش آنے کے بعد مفتی کے پاس جانا چاہیے. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس کے سارے احکام ہم پہ واضح کریں، ہماری زندگی اللہ کی بندگی میں گزرے، اور جو کچھ گناہ ہم سے بھی ہیں، زیادتیاں ہوئی ہیں، اللہ اس سے درگزر فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ.